हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर आर्म्स के बारे में। अब मेजर आर्म्स वो हथियार हैं या वो आलात हैं जो कि मुल्कों के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। इसमें टैंक, गन्स, F-16, F-35, स्नाइपर्स, हेलीकॉप्टर्स, बुलेट्स, मिसाइल्स, एवरीथिंग जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है मुल्कों के दरमियान, हम उसको मेजर आर्म्स कंसिडर करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि टॉप करते हैं इस कैटेगरी में, यानी कि जितने भी दुनिया में हमारे जो वेपन्स एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कौन से कंट्रीज़ हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसी तरह लाजमी सी बात है ये किसी न किसी मुल्क में बनती हैं ये टेक्नोलॉजीज़ और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो कौन से ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, 10 ममालिक कौन से हैं जो असला बेचते हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा असला बेचा पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा असला ख़रीदा इन टॉप 10 के कंट्रीज से, जिन्होंने सबसे ज़्यादा असला बेचा। ये एक छोटा सा ग्राफ है जिसमें मैंने पूरी वीडियो की समरी डिस्क्राइब कर दी कि ये 10 टॉप के ममालिक हैं जो कि दुनिया का 90% असला जितना भी दुनिया में बेचा गया 2016 से 2020 के दौरान इन्हीं 10 ममालिक ने बेचा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये पावर है इन 10 ममालिक के पास। और इनमें भी जो मेजर जो प्लेयर्स हैं वो हैं USA और रशिया, जो कि मोर देन 50% इनकी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड आर्म्स एक्सपोर्ट में। तो ये एक झलक है उन ममालिक की या उनके फ्लैग्स, जिसमें एक एक मुल्क को हम माइन्यूट डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इतने बड़े बड़े प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्या दुनिया में पीस पॉसिबल भी है अगर यही लोग अमन की बात करते हैं और यही लोग असला भी बेचते हैं। तो यही इन्हीं असलों से तो जंग होती है, इन्हीं चीज़ों से तो जंग होती है, यही तो खून ख़राबे का बायस बनते हैं। अगर आप यही सामान दुनिया में बेच भी रहे हो तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन उससे पहले एक ग्राफ देखते हैं जो कि लिया गया है, जिसमें मैंने सोर्स पे इंडिकेट किया है SIPRI, एक इदारा जो कि इस चीज़ पे नज़र रखता है कि किस दुनिया में कहाँ कितना असला बेचा जा रहा है, किसने बेचा, किसने ख़रीदा। ये उसके वेबसाइट से ग्राफ लिया गया, उसके डॉक्यूमेंट से। तो इसमें इंडिकेट किया गया है मेजर प्लेयर्स जो कि इन्वॉल्व हैं, लार्जर एक्सपोर्टर्स हैं असले के 2016 से 2020 के दौरान। वो ये इस चीज़ को एक ग्राफ की शक्ल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं USA की, और जिस तरह मैं एक USA की एग्जांपल देख के आपको समझाऊंगा कि पूरी दुनिया में जो असला बेचा गया उसमें से 2011 और 15 के बीच में USA ने 32%, यानी कि 32% टोटल दुनिया का असला USA ने बेचा, एक्सपोर्ट किया 2011 से 2015 में। जबकि 2016 से 2020 में 37% असला USA ने दुनिया को बेचा, मुख्तलिफ ममालिक को। लेकिन पूरी दुनिया में अगर फ़र्ज़ करें कि 100 टैंक बिके तो 37 टैंक USA ने बेचे। ये हैं 2016 से 20, और 2011 से 15 में अगर दुनिया में 100 टैंक बिके तो 32 टैंक USA ने बेचे। तो ये है एक मुनासबत जो आप इसको समझ सकते हैं। आगे जो ग्राफ हैं वो इसी तरीके से हैं। रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, UK, स्पेन, इसराइल, साउथ कोरिया, इटली। तो ये वो 10 ममालिक हैं जिनके अगर आप कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन 10 ममालिक की मिला लें तो ये 90.3% ऑफ टोटल वेपन्स ट्रेड बनती है दुनिया में 2016-2020 के दौरान। और कम यही रेशो बनती है 2011 और 2015 के दरमियान ऑलमोस्ट। आइए USA को देखते हैं कि वहाँ क्या स्टेटस है। USA ने 2011 और 15 के दरमियान 32% ऑफ वर्ल्ड्स आर्म्स एक्सपोर्ट इसकी कंट्रीब्यूशन है, और यही कंट्रीब्यूशन इसकी 37% है 2016 और 20 के बीच में। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इसके जो टॉप परचेज़र्स हैं 2016 और 20 में, वो सबसे पहला सऊदी अरेबिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ कोरिया। अब टॉप परचेज़र्स का मतलब कि USA ने जितना भी असला दुनिया में बेचा
اس کا 26% سعودی عربیہ نے خریدا، اس کے بعد اس کا 9.4% آسٹریلیا نے خریدا اور 6.7% ساؤتھ کوریا نے خریدا۔ تو یہ جو پرسنٹیج ہے یہ وہ پرسنٹیج ہے جو کہ جس ملک نے اس ملک کا اسلحہ خریدا۔ اب اگلے پہ آتے ہیں رشیا۔ رشیا نے تھوڑی سی تنزلی دکھائی پچھلے 5 سالوں یعنی کہ 2011 سے 15 میں وہ 26% پہ کھڑا تھا اسلحہ بیچنے میں پوری دنیا کے پرسنٹیج میں، اور 2016 سے 20 میں اس کی 6% کم ہو گئی۔ اس کے جو ٹاپ پرچیزرز ہیں وہ ہیں انڈیا، چائنا اور الجیریا، اور ان کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے فرانس۔ فرانس نے بہت زیادہ گروتھ دکھائی، یہ پہلے 5.6% میں تھے، یعنی کہ 2011 اور 15 کے درمیان ان کی جو پرسنٹیج کنٹریبیوشن تھی وہ 5.6 تھی، اور بعد میں بڑھ کے 8.2 ہو گئی۔ اس کے جو ٹاپ پرچیزرز ہیں ان میں ہے انڈیا جو کہ 21% کے ساتھ ہے۔ رفائلز ان کی ڈیل تھی انڈیا کی کافی فیمس، یہ 2016 اور 20 کے دوران کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایجپٹ ہے جو کہ 20%، اور پھر قطر جو کہ 18% کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں جرمنی کی طرف، یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے جس نے 2016 اور 2020 کے درمیان 5.5% دنیا کا اسلحہ ایکسپورٹ کیا۔ اس کے جو ایکسپورٹر ہیں یا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلحہ خریدا اس سے، وہ ساؤتھ کوریا نے 24% اسلحہ خریدا، الجیریا نے 10% اور ایجپٹ نے 8.7%۔ 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے چائنا۔ چائنا نے 2016-2020 کے درمیان دنیا کا 5.2% اسلحہ بیچا۔ اب یہ کس کس کو بیچا؟ نمبر 1 پاکستان، 38% چائنیز اسلحہ پاکستان نے خریدا، بنگلہ دیش نے 17% اور الجیریا نے 8.2%۔ یونائٹڈ کنگڈم کی بات کریں تو 2011 سے 15 کے دوران ان کے جو بیچنے کے پرسنٹیج کنٹریبیوشن تھی وہ تھی 4.6، جو کہ 2016 سے 20 کے دوران کم ہو کے رہ گئی 3.3۔ ان کے جو سب سے زیادہ خریدار ہیں وہ ہے سعودی عربیہ جو کہ USA کا بھی ہے اور یہ UK کا بھی ہے۔ سعودی عربیہ نے 32% UK کا ٹوٹل اسلحہ خریدا 2016 سے 2020 کے دوران، عمان نے 17% اور USA نے UK سے خریدا 14% اسلحہ۔ اب آتے ہیں 7ویں ملک کی طرف جو کہ ہے اسپین۔ اسپین کی کنٹریبیوشن رہی 3.2 2016-2020 کے دوران، اور اس دوران اس نے آسٹریلیا کو اپنا 33% اسلحہ بیچا، سنگاپور کو 13% اسلحہ بیچا اور ٹرکی کو 9.7% اسلحہ بیچا۔ اب آتے ہیں اسرائیل پہ جو کہ آج کل بہت زیادہ نیوز میں ہے۔ اس کی جو اسلحہ بیچنے کی جو ایکسپورٹ کی جو پرسنٹیج تھی وہ کافی بڑی ہے۔ 2011 سے 15 کے دوران یہ صرف تقریباً 2% دنیا کا اسلحہ بیچنے والے ممالک میں سے تھا، لیکن 16 سے 20 کے درمیان یہ 3% ہو گیا، یعنی 1% گروتھ ہوئی۔ اس کے جو ٹاپ کے پرچیزرز ہیں وہ ہیں انڈیا جو کہ 43% اسرائیلی اسلحہ خریدتا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ایک پرچیزر ہے۔ پھر آذربائیجان جو کہ 17% خریدتا ہے، اور ویتنام 12% جو خریدتا ہے۔ یہ میجر اس کے پرچیزرز ہیں۔ اب آتے ہیں ساؤتھ کوریا پہ۔ اس نے بہت ایک رائز دیکھا ہے اپنے اسلحہ بیچنے کی ڈیٹا میں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2011-15 کے بیچ میں اس نے صرف دنیا کا 1% اسلحہ بیچا تھا، 2016 سے 20 میں یہ پرسنٹیج بڑھ کے تقریباً 2.7% ہو گئی۔ اس کے جو ٹاپ کے پرچیزرز ہیں ان میں سب سے پہلے ہے UK جو کہ اس کا اسلحہ خریدتا ہے۔ اب اسلحہ کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز، ڈرونز اور سرویلنس کے ایکوپمنٹس اور ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں آرمز کی بات کر رہا ہوں، میں وارشپس کی بات کر رہا ہوں، میں ہیوج لیول کے مینوفیکچرنگ کی بات کر رہا ہوں۔ UK نے 14% خریدا، فلپینس نے 12% اور تھائی لینڈ نے 11%۔ اٹلی کی بات کریں تو اٹلی نے 2011 سے 15 کے درمیان 2.8% دنیا کا اسلحہ فروخت کیا، 2016 سے 20 کے دوران یہ پرسنٹیج کم ہو کے 2.2% ہو گئی۔ اس کے جو ٹاپ پرچیزرز ہیں وہ ہے ٹرکی جو کہ 18% سے پہلے نمبر پہ ہے، ایجپٹ 17% اٹیلین اسلحہ خریدتا ہے، اور پاکستان 7.2% اٹیلین اسلحہ خریدتا ہے۔ تو یہ دنیا کے 10 ممالک ہیں ٹاپ کے جو کہ دنیا کو اسلحہ بیچتے ہیں، اور تقریباً 90% اسلحہ بیچتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا مائنڈ بلوئنگ ہوگی کہ کس طرح یہ 10 ممالک پوری ایک مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان 10 ممالک سے بھی سب سے جو کرٹیکل رول پلے کرتا ہے وہ پلے کرتا ہے USA اور رشیا۔
جو کہ دنیا کا 50% اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اور یہی 2 ممالک ہیں یا یہی جو UN سیکیورٹی کونسلز کے ممبر ہیں جو کہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ امن دنیا میں ہونا چاہیے، ہماری کیا کہتے ہیں جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور خود ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اگر جنگ نہیں ہوگی تو ان کا اسلحہ خریدے گا کون؟ اگر دنیا میں امن ہوگا تو ان کی جو انڈسٹری چل رہی ہے بلینز آف ڈالرز کی، وہ خریدے گا کون؟ اور جو امیر ممالک ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے خریدنے کا، جو غریب ممالک ہیں وہ بھی اپنے ڈیفنس کے لیے خریدتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں امن ہو گیا تو ان کی تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ اور کتنے بڑے لیول پہ یہ پلیئرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، وہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ 48% آلموسٹ اسرائیل کا اسلحہ انڈیا خریدتا ہے، تقریباً 30 سے 32% اسلحہ خریدتا ہے UK سے اور USA سے سعودی عربیہ۔ تو بلینز آف ڈالر کی اگر یہ ڈیلز ہوتی ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، ان سے جابس کریٹ ہوتی ہیں، تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے پیس پروسیس میں؟ تو دس از دا پوائنٹ ٹو پونڈر، پوائنٹ ٹو تھنک، یہ سوچنے کی بات ہے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور جب ہم دنیا کے حالات کو اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمارا خود سوچنے کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ جب کوئی پولیٹیشین، جب کوئی پریزیڈنٹ، جب کوئی پرائم منسٹر بات کرتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی امن کی بات کرتا ہے تو کیا واقعی وہ امن کی بات کر رہا ہے یا اس میں کوئی بس ڈھکوسلا ہی ہے، اس کو امن سوٹ نہیں کرتا۔ اب USA کو اگر امن سوٹ کر گیا تو اس کا اسلحہ خریدے گا کون؟ اس کی تو انڈسٹری پوری بیٹھ جائے گی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو خود سوچئے۔